اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات کی جلد اول میں مسلم کی حدیث ہے 139 نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ کھجوریں کاشت کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہماری عادت ہے، ہم تو اسی طرح کھجور پیدا کرتے ہیں۔ وہ پیوند لگا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ بہتر ہے یہ نہ کرو۔ تو اس کے بعد صحابہ نے چھوڑ دیا، لیکن جب فصل ہوئی تو کم ہوئی، تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں جو دین کی بات تمہیں بتاؤں، قرآن جو وحی ہے تو وہ لے لیا کرو، اور دو احادیث مسلم کی ہیں انہی کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور میں اللہ پہ کبھی جھوٹ نہیں باندھوں گا، لیکن جہاں میں اپنی رائے دوں تو مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرایا کرو، اس لیے کہ میں ایک انسان ہوں۔ یعنی یہ جو آخری جملہ ہے، میں ایک انسان ہوں، میں بشر ہوں، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ بات تو آگے میں کروں گا، لیکن پہلے اس پہ کہ آپ نے کیوں فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات اس کائنات میں پیدا کی ہیں، ان میں سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے افضل، اس لیے آپ نے فرمایا میں انسان ہوں۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جنگ بدر کا جب معاملہ آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ کیا تھا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کے اشارے پر گردن دے دینے والے، ہر حکم ماننے والے۔ تو کھڑے ہو گئے ایک صحابی، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ حضور نے کہا تھا نا کہ میری رائے، میں انسان ہوں۔ تو صحابی نے پوچھا کہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے، اللہ کا حکم ہے یا آپ کی؟ حضور نے کہا میری رائے ہے۔ تو صحابی نے کہا میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ کتنی جرأت اظہار رائے، کائنات میں مثال نہیں ملتی، نبی کے سامنے کھڑے ہوئے کہہ رہے اور صحابی کہہ رہے۔ تو آپ نے کہا کیوں؟ کہنے اس لیے کہ یا رسول اللہ یہاں پانی نہیں ہے جہاں آپ اس جنگ کا پڑاؤ کر رہے ہیں، میں اس علاقے سے واقف ہوں، پانی دوسری جگہ ہے۔ تو آپ نے پورے لشکر کو حکم دیا کہ وہاں لے چلو سارا سامان، اور اس شخص کو صاحب الرائے کا خطاب دیا۔ پوری نوع انسان کی کوئی کتاب یہ مثال نہیں دے سکتی کہ ایک امتی جو ہے اس کی رائے پہ نبی عمل کر رہا ہے۔ یہ اظہار رائے کے لیے بات ہو رہی ہے، ورنہ حضور تو ہر جگہ صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ، یہ بھی حدیث اور یہ بھی حدیث، کہ اس میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی، ان کا نکاح ہوا تھا جس شخص کے ساتھ، تو ان کی بنتی نہیں تھی آپس میں، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔
تو جب مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے آنسو گرتے تھے کہ میری بیوی نے مجھ کو چھوڑ دیا، اور ان کی داڑھی گیلی ہو جاتی تھی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اس کو کہیں کہ مجھ سے رابطہ کر لے اور میرے پاس آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ بات ہے کہ تم اس سے صلح کرو۔ تو صحابیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چونکہ یہ واقعہ ہو چکا تھا، کھجوروں والا بات آ چکی تھی سامنے، تو صحابیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر حکم ہے تو میں فوراً چلی جاتی ہوں، اگر مشورہ ہے تو میں نہیں جانا چاہتی۔ آپ نے کہا میرا مشورہ ہے، اس پہ عمل کرو یا نہ کرو۔ یہ وہ نبی ہے، اس کا مقام دیکھیں اس نبی کا کہ امام الانبیاء ہے، اور یہ نبی ان سرحدوں کو پار کر کے گیا کہ جہاں تک جبریل بھی نہیں پہنچ سکے، اور اللہ کے حضور جا کے یہ نبی پیش ہوا۔ یہ وہ نبی ہے، اور وہ نبی اختلاف کی اجازت دے رہا ہے اپنی رائے سے، اور اس کی اجازت سے اختلاف ہو رہا ہے۔ اگر نبی اجازت نہ ہوتی تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو رائے کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، اسلام میں تو اس کی بڑی گنجائش ہے۔ ہماری آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مقصد اگر ایک ہو تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں مختلف آراء کے باوجود، مقصد اگر ایک ہو۔ میں ایک رائے پیش کر رہا ہوں یہ ایسے ہونا چاہیے، دوسرا ایک رائے پیش کر رہا ہے ایسے ہونا چاہیے، اس کی رائے بہتر ہے تو مجھے اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اکٹھے ہو گئے نا۔ تو اس لیے جو آج کا میرا یہ پیغام ہے، اس میں یہ بات میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ اگر انگلی کا اشارہ کرے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ، تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن خندق میں یہی نبی تو پتھر باندھ کے بھوکا ہے، یہی نبی، اور یہ وہی نبی ہے کہ جو صوم وصال میں 10 دن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور صحابہ جب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، ہماری طرح بیٹھتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں، تو ہم بھی رکھ لیں، تو منع کر دیتا ہے، اور منع کرنے کے باوجود کہتا ہے وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے میری مثال کوئی نہیں، میں بشر ضرور ہوں، مثال کوئی نہیں ہے تم میں سے میری۔ یہ وہ نبی ہے۔ اور پھر جب وہ خندق میں پتھر باندھے، 10 دن صوم وصال رکھا اور کہا اللہ تعالیٰ مجھے رات کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو لہٰذا جب مقام نبوت میں نبی ہوتا ہے تو پھر معاملات ہوتے ہیں، اور جب مقام بشریت میں ہوتا ہے تو مقامات اور ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان سے الفاظ نکلتے تھے وہ وحی ہوتے تھے، یا وہ قرآن یا حدیث، اور یہ حضور صحابہ کو بتاتے تھے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ ایسا تقسیم کرنے والا دیانتدار امین آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ ہی کے الفاظ ہیں، میں نے اسی طرح آپ کو بتایا ہے، اور یہ اللہ کے الفاظ کو میں نے اپنا مفہوم دیا ہے۔ دونوں بذریعہ وہی ہیں، حدیث بھی اور قرآن بھی۔ لہذا رائے اپنی، اور آپ نے پھر بھی یہ کہا کہ میں ایک بشر ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس رول ماڈل یا اس آئیڈیل ہستی میں کوئی ایسی ویسی بات تھی، بلکہ مقصد یہ تھا
کہ پنجابی دی کی مثال ہے، کہندے نے کہ سناؤ دھی نوں تے سمجھاؤ اپنی نوح نوں، یعنی دھی نوں کہنا پیندا تے نوح آپ ہی سمجھ جاندی کہہ کے انہوں رہنے، یہ پنجابی دی مثال ہے۔ تو اس لیے یہاں جو باتیں ہوئیں، جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باسیط بشر جو بات ہوتی تھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتی تھی، یہ ساری باتیں ہمارے سمجھانے کے لیے بات کی گئی۔ وہ کھجوروں کا میوہ اس لیے کم ہوا اس سال کہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیا بات ہے، ورنہ نبی کی رائے بھی بڑی قابل احترام ہوتی ہے۔ نبی انسان بھی ہو تو وہ بھی بہت اونچا انسان ہوتا ہے، نبی بشر بھی ہو تو خیر البشر ہوتا ہے، اور جب اس کی بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصائص بشری کے ساتھ تقاضائے بشری کو جو شکست دی ہے، اس نے اس بشریت کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی میں بدل دیا، اور حضور وہاں جا پہنچے۔ تو بشریت بھی کمال پہ معراج پر، اور نبوت بھی کمال پہ امام الانبیاء۔ تو اس لیے بہرحال میں تو جو باتیں کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے چونکہ میں بھی انسان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا